السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ آ گئی میں آپ کی سرپرائز ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں یار آج کے ایپیسوڈ، کیونکہ آلریڈی ہم بہت لیٹ ہیں تو میری باتوں میں اور لیٹ ہو جائیں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ مرم کائزان 64 ایپیسوڈ، تحریر عریشہ۔ کیا ہوا مرم؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا کہہ رہی تھی تمہاری سہیلی تم سے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے بھائی سے وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور تم ہو کہ یہاں اداس ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اس کی پریشانی پر پوچھنے لگا۔ اداس ہونے کی ہی تو بات ہے نا کائزان، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہسپتال میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور پتہ ہے شاید نہ اسے رفیل بھائی کی طرف سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی تو رفیل کے نام پر وہ بھی تھوڑا سا الجھا تھا۔ اسے رفیل کی طرف سے کون سی غلط فہمی ہو سکتی تھی بھلا؟ رفیل کی طرف سے غلط فہمی؟ رفیل کو تو وہ بھلا کیسے جانتی ہے؟ وہ الجھا تھا۔ جانتی ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ رفیل میرا دیور ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ رفیل کی بیوی یا گرل فرینڈ اس کے ہسپتال میں شاید کوما میں ہے۔ وہ خود بھی کنفیوز سی بول رہی تھی، جیسے یہ بات اسے بھی اتنی ہی عجیب لگی ہو جتنی کہ کائزان کو۔ تو وہ کیا کہہ رہی تھی رفیل کے بارے میں؟ اس نے اس کی کسی بھی طرح کی غلط فہمی کو دور کیے بنا پوچھا تھا۔ ارے یہی تو مسئلہ ہے، وہ کھل کر کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی تمہارا بھائی پولیس میں ہے تو میں اسے ہی بتاؤں گی۔ اور ہسپتال میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن وہ مسئلہ وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، مجھ سے بھی نہیں۔ وہ صرف پولیس والے کو ہی اپنا مسئلہ بتا سکتی ہے، یا شاید رفیل بھائی کو۔ مرم کو جتنا سمجھ میں آیا تھا وہ اسے اتنا بتا رہی تھی۔ ایسا بھی کون سا مسئلہ ہے جو وہ صرف کسی پولیس والے کو ہی بتا سکتی ہے؟ اور اسے کیسے پتا کہ یاور پولیس میں ہے؟ ہم نے تو اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا نا؟ کائزان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ نہ اصل میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی نا یاور بھائی کے لیے۔ تب میں نے اس کو بتایا تھا کہ بھائی پولیس میں ہے۔ مرم نے فوراً اسے بتایا تھا۔ مرم تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ تمہارا بھائی ایک سیکرٹ ایجنسی کا آفیسر ہے، تم اس طرح سے یہ بات کھول کیسے سکتی ہو؟ یہ باتیں اس طرح سے باہر نہیں نکالی جاتی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ کیا تم نے اور کسی کو بھی بتایا ہوا ہے اس بارے میں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ حد ہے کائزان، بے وقوف تھوڑی ہوں جو پوری دنیا میں اعلان کرتی پھروں گی
مجھے بھی پتا ہے میرا بھائی سیکرٹ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، لیکن میں نے تو صرف توشیبا کو ہی بتایا تھا کیونکہ وہ میرے اعتبار کے لائق ہے، اور باقی میرا دماغ خراب نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ تم نے اس کی باتوں سے کیا اندازہ لگایا ہے کہ اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ فی الحال اس کی ناراضگی کو کسی بھی طرح کی اہمیت دیے بغیر بولا، نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا۔ اس نے ٹھیک سے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہ بتایا ہے کہ اسپتال میں کوئی مسئلہ ہے۔ خیر، آپ پریشان اور اس کے بارے میں صرف وہی جانتی ہے، اور اس مسئلے میں نہ کہیں ایک لڑکی ہے جو کہ کوما میں ہے، وہ بھی شامل ہوتی ہے، اور اس لڑکی کے حوالے سے اسے شک ہے کہ اس لڑکی کا رفیل کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ بس اتنا ہی بتایا اس نے مجھے۔ خیر، آپ پریشان نہ ہوں، یہ بھائی کا کام ہے نا، وہ خود دیکھ لے گا۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ کائزان ریلیکس نہیں ہوا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ معاملہ رفیل کے معاملے کے ساتھ مکس ہو رہا تھا، اور اس معاملے کو وہ اگنور ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، اس بارے میں یاور سے بات کر لو۔ اس نے اپنا فون اسے تھماتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیا بات کروں یاور بھائی سے؟ وہ خود ہی انہیں فون کر کے بتائے گی نا۔ مجھے تو اس بارے میں کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ فون تھامتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ بنا کچھ بولے نکل گیا تھا۔ بنا کچھ بولے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کائزان، تم مجھے کچھ بتاؤ گے؟ تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ہم اس طرح ہسپتال کیوں آئے ہیں اچانک؟ کیا ہم نے کسی کو مارنا ہے یہاں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر اس سے سوال کرنے لگا۔ رفیل نے اوپر دوسری بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ تم کیا اس سے ملنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے ساتھ ہی لفٹ میں آیا تھا۔ ہاں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کرنے کا ہے۔ اور وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے ریلیکس کر کے بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کر لو، ضرور کر لو۔ ویسے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، ڈاکٹر کی طرف سے کوئی امید نہیں دلائی گئی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے
کہ وہ شاید ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر نے کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ اسے علاج کے لیے کسی دوسرے ملک بھیج دیا جائے۔ ڈاکٹر کا ماننا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں اس کا علاج بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے اکیلے کہیں اور بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں، اور میں مصر چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ وہ اس کے ساتھ جاتے ہوئے بول رہا تھا۔ لفٹ سے نکل کر وہ لوگ اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ کسی اور ملک میں؟ کہاں؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کہ کہاں پر ہم اسے بھیج سکتے ہیں؟ وہ اس کیس میں کافی زیادہ دلچسپی دکھا رہا تھا، جبکہ رفیل اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی بیڈ پر وہ بے جان وجود تھا۔ رفیل صاحب، آپ تو صبح ہی آئے تھے یہاں، دوبارہ سے؟ آپ تو اب شام تک چکر لگانے والے تھے نا؟ وہ شاید اس کے روز کی روٹین کے حساب سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، میں تو شام کو ہی آنے والا تھا، لیکن پھر سوچا کہ ایک نظر اسے دیکھتا ہوں۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ دن میں اس کے پاس کوئی بھی نہیں آتا سوائے ایک نرس کے؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، جبکہ ڈاکٹر کچھ گھبرایا ہوا سا لگا تھا اسے۔ جی، ہم اس وقت سارے پیشنٹس کو چیک کرتے ہیں، تو اب ان کی باری تھی۔ خیر، آئیے نا آپ۔ ڈاکٹر اسے وجہ بتاتے ہوئے اندر کی طرف چلنے کا کہنے لگا تھا، جبکہ قائزان کے چہرے کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے قائزان سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کیسی ہے ہماری پیشنٹ؟ کوئی امپروومنٹ ہے؟ اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے اس بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے جہاں وہ بے جان وجود خاموش پڑا تھا۔ جی، میں نے بتا دیا تھا رفیل صاحب کو کہ کوئی امید نہ رکھیں۔ ہماری اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ کسی طرح کی کوئی امپروومنٹ نہیں دکھا رہی۔ میرے خیال میں ان کا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ ان کے اندر جینے کی خواہش نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں اگر سمجھایا جائے تو ایسے پیشنٹس کوما کی حالت میں ہی موت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے انہیں سجیسٹ کیا تھا کہ وہ انہیں کسی دوسرے ملک لے کر چلے جائیں، اور پھر میں خود ایک بہت اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہوں جس کا تعلق ملیشیا سے ہے، لیکن وہ ڈاکٹر آگے پیچھے کہیں علاج نہیں کرتے۔ ان سے علاج کروانے کے لیے ہمیں پیشنٹ کو ہی ان کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ میں نے رفیل صاحب کو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے پیشنٹ کو ملیشیا لے جائیں۔ ہمارے ہسپتال میں
3 اور پیشنٹ بھی اسی حالت میں ہیں، مطلب کوما کی حالت میں۔ کافی عرصے سے کوما میں ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی کی طرف لوٹ کر آنے کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے، تو ان کا علاج بھی ملیشیا میں ہی کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال رفیع صاحب کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ہم انہیں ملیشیا لے جا کر وہاں ان کا بہتر علاج کر سکتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہاں ان کی زندگی کی طرف لوٹ کے آنے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ ڈاکٹر اسے تفصیل سے بتا رہا تھا جبکہ وہ رفیع کو وہیں اس لڑکی کے پاس چھوڑتے ہوئے خود باہر نکل آیا تھا۔ اس کی پیشنٹ ایسی ہی حالت میں تھی جیسی وہ 4 سال سے تھی، تو شیبا کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ ایسا جانتی ہے جس کا تعلق رفیع کی پیشنٹ سے ہے؟ وہ پریشان سا واپس لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لفٹ سے نکلا، اس کا سب سے پہلا دھیان ہی توشیبا کی طرف گیا تھا، جو وہیں پر اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ اس نے اسے لفٹ کی طرف آنے کا اشارہ کیا اور خود لفٹ کے اندر چلا گیا، جبکہ توشیبا بھی آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہوئے اس کے پاس لفٹ کے اندر آ گئی تھی۔ لفٹ کے اندر کیمرہ لگا ہے جیجو، دھیان سے رہیے گا، وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کیے بولی تھی، جبکہ قائزان نے بنا کچھ کہے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی لفٹ سے نکلے تھے جب اس نے آگے سے آتے تیسرے کمرے کے اندر جانے کے لیے اسے اشارہ کیا تھا اور خود آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اس تیسرے کمرے کے اندر آ گیا تھا جہاں پر صرف دوائیاں وغیرہ ہی رکھی گئی تھیں۔ وہ وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ آخر توشیبا کیا جانتی تھی، اور اگر وہ کچھ جانتی تھی تو اس کا تعلق رفیع کی پیشنٹ سے کیوں تھا؟ اسے پرواہ نہ تھی کہ آخر ہسپتال میں کیا مسئلہ ہے یا پھر ہسپتال میں کیا ہونے والا ہے۔ اسے پرواہ یہ تھی کہ اگر رفیع کی پیشنٹ کا اس چیز سے کوئی لینا دینا ہوا تو رفیع پریشان ہو سکتا تھا۔ رفیع کی خوشی کی آخری وجہ یہ لڑکی تھی جو اس وقت دنیا جہان سے بے خبر تھی۔ وہ اس لڑکی پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ توشیبا جیسے ہی اندر آئی وہ اسے بولنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ بیٹھتی ہوئی تھوڑی ریلیکس تھی۔ پھر اس نے ہر طرف دیکھا اور پھر اس نے اپنی بات شروع کی تھی۔ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا، جبکہ وہ اسے مزید بولنے کا اشارہ کرتا سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ آپ کی وہ جو پیشنٹ ہے نا، اس کے ٹھیک ہونے کے 80% چانسز ہیں۔
وہ حد سے زیادہ رسپانس کر رہی ہے، حد سے زیادہ۔ کبھی بھی اسے ہوش آ سکتا ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈاکٹرز جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ملیشیا بھیجنے کے لیے پیشنٹس ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ یہاں سے ہسپتال سے جوان لڑکیاں جن کی عمر تقریباً 18 سے 25 کے درمیان ہوتی ہے، ان کا آپریشن کرتے ہیں اور یہاں سے ملیشیا بیچ دیتے ہیں، اور وہاں ملیشیا میں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہاں ہسپتال میں 3-4 اور لڑکیاں ہیں جو کافی ٹائم سے کوما میں ہیں، لیکن ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ لوگ انہیں ٹھیک نہیں ہونے دے رہے۔ یہ پیشنٹس کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں جو کوما میں جاتے ہی پیشنٹ رسپانس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پتہ نہیں وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا، مجھے ٹھیک سے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ کہہ رہا تھا 4 لڑکیاں زیادہ مال لے کر جائیں گی، 3 لڑکیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ کروڑوں اربوں کا فائدہ چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کسی لڑکی کی موت ہو گئی تو انہیں بہت نقصان ہوگا، تو ایسی لڑکیوں کو لے کر جانا ہے جو کم از کم راستے میں مر نہ جائیں، یعنی کہ ایسی لڑکیاں جو رسپانس کر رہی ہوں، جن کے واپس ہوش میں آنے کے چانسز ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تھیلیوں کو پتہ نہیں اتنی مضبوط بنانی ہے جو پھٹنی نہیں چاہیے۔ آپ پلیز اپنی پیشنٹ کو یہاں سے لے جائیے، کسی اور ہسپتال میں شفٹ کروا دیں۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹ تیار کی تھی میں نے خود پڑھی تھی، وہ بہت اچھی تھی، اور وہ لڑکیاں کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہے۔ جو اتنا سب کچھ بکواس کر رہے ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ ملیشیا بھیج کر ان لڑکیوں کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے پہلے یہاں پر آپریشن کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ لوگ مجھے مار نہ ڈالیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ بات میں پہلے ہی کسی نہ کسی کو بتا دوں۔ اگر آپ یہاں نہ آتے تو شاید میں مرم کو ہی فون کر کے سب کچھ بتا دیتی، کیونکہ اس کے بھائی سے میری بات ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے گا، لیکن اب تک وہ نہیں آیا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بول ہی رہی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے کے باہر کوئی موجود ہے۔ اس کی تو سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ دروازہ اچانک سے کھلا تھا جب اگلے ہی لمحے قائزان نے اپنی ریوالور نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ لی تھی۔ توشیبا باقاعدہ ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ قائزان بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہرگز نہیں ہے، اور وہ اس معاملے کی گہرائی میں اتر چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ اس نے توشیبا کو اپنے پیچھے ہونے کے لیے کہا تھا،
جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس کے پیچھے ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کو اپنی جان بے حد عزیز تھی، اتنا وہ سمجھ چکا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ۔ ویری گڈ گائز، آپ سب لوگوں نے بہت سارے لائک دیے، تو سرپرائز ایپیسوڈ تو بنتی تھی۔ سوری، آپ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے ایپیسوڈ، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، میں فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو میں اپنے فضول کاموں کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ تو جلدی سے اس ایپیسوڈ کو لائک کر دو تاکہ آگے بھی سرپرائز ایپیسوڈ دیتی رہوں میں آپ لوگوں کو۔ تو ملوں گی میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔